آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ آپ نے یہ سوال لکھ کے بھیجا تھا کہ اگر کہیں جگہ پہ کوئی عام انسان کسی مولوی صاحب سے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہو اسے سوال کرتا ہے تو کیا اس مولوی صاحب کو جواب دینا چاہیے یا اس کو غصہ کرنا چاہیے اس سوال کرنے والے پر، یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سوال کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے العلم باب مقفل، یعنی علم ایک بند دروازہ ہے، مفتاحہ المسألۃ، سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ جس طرح تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا، اسی طرح علم کا دروازہ بغیر سوال کے نہیں کھلتا۔ سوال کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بعض اوقات سوال کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا کیا ہوا سوال صدیوں تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوالات کیے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا، تو یوں رہتی زندگی تک ہمارے لیے شریعت بن گئی۔ اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو سوال ہے، سوال سے علم آتا ہے اور علم سے جہالت دور ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنا علم حاصل کیسے کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا بلسان سوال، یعنی بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان نے مجھے اتنا علم پہ مجبور کر دیا۔ لوگ سوالات پوچھتے تھے، میں اسٹڈی کرتا گیا، لوگوں کو جواب دیتا گیا، میرا علم بھی خود پختہ ہو گیا اور دوسروں کو میں نے علم عطا کیا۔ اسی طرح ایک امام صاحب گزرے، امام اسمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 216 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان سے بھی کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے مقام و مرتبہ پہ کثرت فائز ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا بکثرت السوالی، سوالات کی کثرت کی وجہ سے۔ تو لہٰذا سوالات کی تو جو تعداد ہے، آپ دیکھیے صحابہ کبار صحابیات نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات پوچھے ہیں، تو تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ لہٰذا سوال کرنے والے کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ سوال کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے مجھے ثواب کا خزانہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ مجمع میں سوال کر رہا ہے، لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو گئی، تو اس میں تو جواب ہے نا، جو جواب دینے والا ہے اس کے لیے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے بسا اوقات ایک سوال کرتا ہے ثواب 4 کو ملتا ہے۔ تو اس روایت کا خلاصہ یہ ہے، وہ روایت آپ فردوس الاخبار وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ ایک کا سوال ہوتا ہے 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ اور جب وہ اپنے آپ کو جو عالم کہتا ہو، علم والا کہتا ہو، اس کے لیے تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن نے تو گہرے علم رکھنے والوں کو تو کہا ہے کہ اگر تمہیں پاس علم نہ ہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم والوں سے پوچھنا چاہیے، بجائے کہ اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو حوصلہ افزائی دے، اس سے محبت سے پیش آئے کہ اس پہ جھگڑا کر لے، وہ اس کو برا بلا کہے، تو مجھے نہیں لگتا پھر وہ کوئی علم والا ہوگا جو سوال کرنے پہ جس کو غصہ آ جائے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات جو سوال کرنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے، سوال کا آپ کس معیار سے پوچھ رہے ہیں، کس انداز سے پوچھ رہے ہیں، بسا اوقات اس میں ہو سکتا ہے جواب دینے والے کو دشواری ہو جاتی ہو، لیکن فی نفسی ہی جو جواب دینے والا ہو اگر وہ عالم دین ہے تو اس کو تو جواب دینا ہی دینا چاہیے، بلکہ اس پہ خوشی ہونی چاہیے۔ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوالات ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل جاتا تھا کہ میرے ساتھی نے سوال کیا ہے۔ اور پھر جو پیارے آقا کا تربیت کا انداز ہوتا تھا، سمجھانے کا انداز ہوتا تھا، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ راوی بیان کرتے ہیں موگے حضرت سیدنا معاویہ بن، حضرت سیدنا ایک صحابی کا نام ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو سمجھایا، اس کو سکھایا، تو اس پر اس نے کہا تھا ما رأیت معلما ارفق منک قبلہ ولا بعد او کما قال، یعنی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس انداز سے مجھے سمجھایا، میں نے آپ سے زیادہ شفیق معلم کسی کو نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد۔ تو یہ ہمیں اسلاف سے ملتا ہے۔ باقی سوال کرنے والے کو جواب دینا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اسے برے الفاظ سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ علم والا کس کام کا جس کو غصہ آ جائے، اس کو سوال کرتا بھی ہے تو اس کے لیے دو ہی وہ ہے چیزیں، یا تو وہ سوال کا جواب دے گا، اگر اس کو سوال کا جواب نہیں آتا ہے وہ یہ کہے کہ میں اس مسئلے کو دیکھ کے آتا ہوں، میں آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جسے فی زمانہ امیر اہل سنت کی مثال لے لے، مدنی مذاکرے میں آپ سے سوالات ہوتے ہیں، آپ جواب دیتے تو ٹھیک، جب آپ کو جواب نہیں آتا آپ فرماتے کہ واللہ عالم ورسولہ عالم بالصواب۔